أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو حدیث بھیجی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا کی مجھے پسند ہیں: عطر، نماز اور عورت۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دیکھیے، سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3939، اور ایک دوسری نمبرنگ کے اعتبار سے 3391 ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے، اور مزید حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ وہ حدیث نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، البتہ اسی سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ اور جو آپ نے حدیث پوچھی ہے، جس حدیث کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں ثلاث کا لفظ آیا، یعنی 3 کا لفظ آیا ہے، جبکہ اس سنن نسائی کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں 3 کے الفاظ نہیں ہیں، ثلاث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب جس روایت میں 3 کے الفاظ آئے ہیں، ثلاث کے الفاظ آئے ہیں، عربی میں 3 کو ثلاث کہتے ہیں، تو 3 کے جو الفاظ آئے ہیں جن روایتوں میں آئے ہیں اس کے متعلق آپ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ رَوَاهُ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، کہ جن لوگوں نے بھی یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں، تو اس میں لفظ ثلاثہ آیا ہے، یعنی 3 کا لفظ آیا ہے۔ کہتے ہیں فقد وہما، تو اس کو وہم لاحق ہوا ہے، یعنی جس نے بھی 3 کے الفاظ کے ساتھ یا ثلاث کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے اسے وہم ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ثلاث کہا ہی نہیں ہے۔ اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، ان میں ایک نماز بھی ہے، اور فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وَالصَّلَاةُ لَيْسَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي تُضَافُ إِلَيْهَا، کہ نماز یہ دنیاوی امور میں سے نہیں ہے جن کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، یعنی 2 چیزیں ان میں سے دنیاوی ہیں جو کہ عورت ہے اور خوشبو ہے، لیکن جو نماز کا مسئلہ ہے تو یہ دنیاوی امور میں سے نہیں ہے، یہ تو دینی امور ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لفظ ثلاثہ، یہ کہہ لیجئے کہ 3 کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جنہوں نے 3 کا اضافہ کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو وہم ہوا ہے، اور 3 کا اضافہ اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی حدیث صحیح ہے۔ اور نماز کا تعلق دینی امور میں سے ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں 3 کے الفاظ بھی ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ 3 کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دینی امور میں سے، یعنی نماز دنیاوی امور میں سے ہو جائے گی، نماز جو کہ دینی امور میں سے ہے وہ دنیاوی امور میں سے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ابن حجر الہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعلق سے وضاحت کی ہے، اور الزین العراقی، ابن حجر اور زرکشی وغیرہ نے اس حدیث کے متعلق وضاحت کی اور کہا ہے کہ
اس کے کسی بھی طرق میں یہ لفظ ثلاث نہیں آیا ہے، بلکہ اس کا معنی بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس سے معنی کی خرابی لازم آتی ہے، کیونکہ نماز دنیاوی امور میں سے نہیں ہے۔ آپ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں الفتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 277 اور الاحیاء یعنی احیاء علوم الدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219، اور اس کے علاوہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں 6940 کے تحت حدیث کے تحت اس پر تھوڑا سا کلام کیا ہے۔ آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 1026، انہوں نے بھی وہاں پر یہی بات تقریباً ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث بغیر لفظ 3 کے اور بغیر لفظ ثلاث کے اضافے کے یہ حدیث صحیح ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں اور خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، اور 3 کے لفظ کے ساتھ جنہوں نے بھی روایت کیا ہے ان کو وہم ہوا ہے، لہٰذا 3 کے ساتھ یہ روایت بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بطور تنبیہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جو روایت آپ نے بھیجی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، لیکن ساتھ میں مزید اس میں اضافہ ہے، یعنی لمبی چوڑی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں دنیا کی، تو ابو بکر نے بھی کچھ باتیں عرض کی، عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کچھ باتیں عرض کی، تو لمبی حدیث ہے وہ، لیکن وہ حدیث باطل ہے، ان الفاظ کے ساتھ باطل ہے، ایسی کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے بلا سند نقل کیا ہے، لہٰذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کشف الخفا میں اس کو ذکر کیا ہے صاحب کشف الخفا نے، اور اس کے علاوہ ریاضۃ النظرہ فی مناقب العشرہ میں بھی طبری نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور میں بتا دوں کہ یہ وہ طبری نہیں ہے جو کہ تفسیر طبری والے طبری ہیں، بلکہ یہ دوسرے طبری ہیں۔ اس کے علاوہ مواہب اللدنیہ یہ کتاب ہے، اس میں بھی عسقلانی نے ذکر کیا ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے، اس میں بھی یہ باتیں ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام کل ملا کر یہ کہ یہ روایت صرف ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو محبوب ہیں، اور نماز کی ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں رکھی گئی ہے۔ البتہ 3 لفظ کے اضافے کے ساتھ، یا عربی میں کہہ لیجئے کہ لفظ ثلاث کے اضافے کے ساتھ یہ حدیث جس نے بھی روایت کی ہے اس کو وہم ہوا ہے، اور جس نے بھی اس روایت کو لمبا چوڑا بیان کیا ہے، جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کا بھی کچھ بیان ہے، تو وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لمبی چوڑی روایت کی تحقیق اپنے کسی سوال کے جواب میں نقل کی تھی، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔